ناظرین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا آج 22واں روزہ آج کو خوب مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا یہ برکتوں بھرا مہینہ جو ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے اور انشاءاللہ جلد ہی یہ ہمارے درمیان سے رخصت بھی ہو جائے گا۔ آج جیسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ دفعہ 144 ساری جگہوں پر لاگو ہے اور کورونا وائرس کی مہاماری، یہ اتنی مہلک اور جان لیوا بیماری اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، اس کے پہلے سے ہی حالات کچھ ایسے بن گئے کہ ہمارے قدموں میں بیڑیاں پڑ گئیں۔ اذان کی آواز مسجدوں سے آتی ہے، اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، لیکن آج حالات ایسے ہو گئے کہ ہم مسجدوں میں جانے سے اپنے آپ کو روکنے پر مجبور ہو گئے۔ رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ شروع بھی نہیں ہوا تھا اور جب جمعہ کا دن آیا، جمعے کی اذان مسجدوں سے ہونے لگی تو دل پر پتھر رکھ کر کے صبر کرنا پڑا کہ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتے۔ بچوں نے اپنی امی سے سوال کیا، بچوں نے اپنے ابو سے سوال کیا کہ امی آج ہم جمعے کے لیے کیسے جائیں گے؟ آج ابو ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد لے کر کے کیوں نہیں جا رہے؟ لیکن یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو شاید آج یہی منظور ہے کہ ہم اور آپ آج اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ مجبور ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے سامنے سب سے بڑا جو معاملہ ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ساری زبانوں پر جو سوالات ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے جو سوال پوچھتا نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے احباب کی فرمائش ہوئی کہ ایسا آخر لاک ڈاؤن کا یہ جو پیریڈ چل رہا ہے، یہ دفعہ 144 ابھی لاگو ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کے مد نظر آخر کیا ہوگا؟ جمعۃ الوداع کا کیا ہوگا؟ جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ آنے والا ہے، اس دن کیا ہوگا؟ کیا اس دن بھی ہم باقی جمعہ کی طرح اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ہی ادا کر کے اسی پر ہم صبر کرنا پڑے گا؟ اور جمعۃ الوداع کے بعد پھر جو عید کا دن آنے والا ہے، عید کے دن کیا ہوگا؟ عید کی نماز ہم ادا کیسے کریں گے؟ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو احباب کرام کی فرمائش پر اور ان کے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمیشہ مسلمانوں کی رہنمائی علماء کرام نے کی ہے، ہمیشہ مسلمانوں کی رہنمائی مفتیان اعظام نے کی ہے۔ کوئی ایسا سوال نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جس کا حل، جس کا سولوشن قرآن پاک میں نہ مل جائے، جس کا سولوشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں تمام باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے نبی کو معلوم تھا، میرے نبی کو پتا تھا، میرا رسول جانتا تھا کہ حالات ایسے بھی آ سکتے ہیں، حالات ایسے بھی ہوں گے کہ ہمارے امتیوں کے اوپر ایسا دن آئے گا کہ انہیں مسجدوں میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ حالات ایسے ہوں گے کہ وہ مسجد میں جا نہیں سکتے، وہ مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے جا نہیں سکتے۔ جمعہ کا دن ہوگا لیکن مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں، عید کا دن آئے گا عیدگاہ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے رسول کو سب پتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور
اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کے دماغ میں جو بار بار سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ جمعۃ الوداع کیسے ادا کریں گے، عید کی نماز کیسے پڑھیں گے، ایسے حالات میں کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا، آپ بنے رہیے میرے ساتھ۔ میں انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جمعۃ الوداع کو کیا ہوگا اور عید کی نماز کیسے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس ہوتے وقت جب مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تو صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ مدینہ شریف میں کچھ ایسے لوگ بھی مقیم ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں کہ تم لوگ جہاں جہاں بھی گئے وہ لوگ ہر جگہ نیت عبادت و ثواب عبادت میں تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ لوگ تو مدینہ میں ہیں، ہمارے ساتھ شریک عبادت کیسے ہو گئے؟ تو سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ، ہاں وہ لوگ مدینہ میں ہیں، انہیں تمہارے ساتھ آنے سے عذر نے روک رکھا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ دل میں عبادت کی نیت ہو مگر کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ عبادت نہ کر سکے تو عبادت کا پورا ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص عذر کی وجہ سے نیکیوں کے کام نہ کر سکے، حالانکہ اس کی نیت کرنے کی ہے، تو اس کے لیے ان نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص کی آنکھ لگ گئی، اس وجہ سے وہ صلاۃ اللیل نہ پڑھ سکے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکتب لہ اجر صلاتہ وکان نومہ صدقۃ علیہ، اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس پر اللہ کا صدقہ ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ اگر ایک مرد مومن کی کسی عمل صالح کرنے کی نیت ہے، اس کا ارادہ ہے، دل میں وہ ارادہ رکھتا ہے، اور کسی عذر کی بنیاد پر اگر وہ اس نیک کام کو نہیں کر پایا تو بھی اللہ تبارک و تعالی اسے پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ معذور عذر کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے تو اسے عبادت کا پورا ثواب ملے گا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ امسال کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے عذر کی وجہ سے جیسے ہم باقی جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جانے سے اپنے آپ کو روک رکھے اور جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، آج بھی وہی حالات ہیں، ابھی بھی وہی حالات ہیں۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی عذر کی وجہ سے ہمارے سامنے جو جمعۃ الوداع آنے والا ہے اور نماز عید کی جماعت میں جو حاضری ہمیں دینی ہے، ان دونوں سے بھی ہمیں محرومی ہی نصیب ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالی کے رحم و کرم کی بارش سے ہم انشاءاللہ فیضیاب ضرور ہوں گے۔ جمعہ کے بعد آپ حضرات تنہا ظہر کی فرض نماز اور سنتیں گھر پر پڑھیں، آپ کو ان نمازوں کا ثواب بھی ملے گا، ساتھ ہی ساتھ عذر کی وجہ سے آپ کو جمعۃ الوداع کی جماعت میں حاضری کی بھی فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اجر و ثواب بھی ملے گا، جیسا کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے۔ نماز تو وہی مقبول بارگاہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی تو اسی نماز کو قبول فرماتا ہے جو شریعت کی ہدایت کے مطابق ہو، اور جمعہ کے بدلے
جو ہم ظہر گھر پر پڑھ رہے ہیں یا جمعۃ الوداع کے دن جو ہم گھر پر پڑھیں گے، اس کے بارے میں یہ شریعت کی ہدایت ہے کہ تنہا تنہا اپنے گھروں میں پڑھیں، جماعت سے نہیں۔ آخر جب اسلامی شریعت ہم سے اس بات پر راضی ہے تو ہم تنہا تنہا پڑھیں تو ہم کو بھی اس پر راضی ہونا چاہیے۔ ہمیں تو حکم بجا لانے سے مطلب ہے، باقی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ یوں ہی ہم لوگ لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی وجہ سے، دفعہ 144 کی وجہ سے، سوشل ڈسٹینسنگ جو ہمیں بنائے رکھنا ہے، ان تمام وجوہات کی بنیاد پر عید کی نماز کی جماعت میں بھی ہم حاضری سے محروم ہو رہے ہیں، مگر یہ صرف جسمانی حاضری سے محرومی ہے۔ ہمارا جسم عیدگاہ میں حاضر نہیں رہے گا، کیونکہ نیت حاضری کی ہماری ہے، اور نیت حاضری کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہیں، اور ہمیں وہاں کی حاضری جماعت کا ثواب بھی پورا پورا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملے گا۔ اب اس کے ساتھ ہم گھر میں بھی نماز عید کے کچھ عبادت کر لیں۔ نماز عید کے بعد کچھ عبادت اگر ہم اپنے گھروں پر کر لیں تو ہمارا ثواب انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبالا ہو جائے گا۔ در مختار و بہار شریعت میں ہے کہ نماز عید کے بعد 4 رکعت نفل نماز گھر میں پڑھنا مستحب ہے۔ یوں بھی چاشت کے وقت میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی احادیث نبویہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ روزانہ جو چاشت کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا نماز عید کے بعد یہ 4 رکعت ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ گھر میں کوئی امام ہو تو مختصر جماعت کر سکتے ہیں، ورنہ تنہا تنہا پڑھیں کہ شریعت کو یہ نماز تنہا تنہا اکیلے اکیلے ہی پڑھنا محبوب ہے۔ یہ بھی اختیار ہے کہ آپ گھر میں 2 ہی رکعت پڑھیں کہ یہ بھی مندوب ہے، مگر 4 رکعت کی فضیلت 2 رکعت سے بہرحال زیادہ ہوگی۔ یہاں بھی تفصیل بالا کے مطابق جماعت سے پڑھیں یا تنہا تنہا، جیسے ہو سکے ویسے پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، جب اپنے گھر واپس آ جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ایسا ہی فتح القدیر میں بھی ہے۔ اسی طرح اس سال آپ کو سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس نماز پر عمل کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اور یہ سعادت بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ہاں، سلام پھیرنے کے بعد دونوں صورتوں میں 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر ضرور پڑھیے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حدیث نبوی میں اس کی فضیلت آئی ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ عید کی نماز میں ہر رکعت میں 3 بار تکبیر بولنی رہتی ہے، آپ کو اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے، جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہے۔ آپ اس بڑائی کا اظہار اپنے گھر میں اس طرح سے کیجیے۔ نیت یوں کیجیے، نیت کی میں نے 4 رکعت، یا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ کے لیے۔ منہ سے بولنا ضروری نہیں، دل میں اس کا پکا ارادہ بھی کافی ہے۔ اس نماز میں 6 زائد تکبیریں نہیں کہنی ہے آپ کو۔ ہاں، سلام پھیرنے کے بعد 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ اس نماز کے بعد
خطبہ بھی نہیں ہے۔ البتہ نماز کے بعد گھر والوں کو دین کی ضروری باتیں بتائیں اور نماز کے بعد دعا ضرور کریں۔ تمامی ناظرین کرام اور تمامی روزے داروں سے، تمامی نمازیوں سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ عید بہت ہی سادہ طریقے سے منائیں۔ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑوں کو ہی پہننا کافی سمجھیں۔ محتاجوں کو، غریبوں کو، ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کی مدد کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ خاص کر پڑوسیوں کی دلجوئی کریں۔ کہیں بھی بھیڑ بھاڑ لگانے سے بچیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھیں۔ دھارا 144 ابھی بھی لاگو ہے، اس کا پورا خیال رکھیں۔ ناظرین کرام، ہمیں آپ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ پر آپ ضرور عمل کریں گے، اور جیسے میرے آقا نے عید کی نماز سے واپس لوٹ کر کے اپنے گھر پر 2 رکعت نماز پڑھی، آپ بھی انشاءاللہ ویسے ہی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں پر 2 رکعت نماز نفل اللہ کے لیے ادا کریں گے، اور نماز ادا کرنے کے بعد 34 بار اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم روزے داروں کو، ہم مسلمانوں کو جمعۃ الوداع اور نماز عید کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو مسجدوں میں جماعت میں ہماری حاضری کا ہمارے دلوں میں ارادہ ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالی جماعت کی حاضری کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام روزے داروں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ ان کے دلوں میں جو آرزویں ہیں، ان کے دلوں میں جو نماز کی تڑپ ہے، جماعت کی حاضری کا تڑپ ہے، جمعۃ الوداع میں جانے کا جو ان کے دلوں میں شوق ہے، تمنا ہے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے دلوں میں جو ارادہ رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی نیتوں کا پورا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، تلاوت قرآن پاک کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری روزوں میں جہاں کہیں بھی کمی رہ گئی ہو، ہماری عبادتوں میں جہاں کہیں بھی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو، ان تمام کمیوں پر اللہ تبارک و تعالی دھیان نہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کمیوں پر نہ نظر کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کمزوریوں پر، اللہ تبارک و تعالی ہماری ناتوانیوں پر نظر رحم فرمائے، نظر کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب ثواب عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پلیز ہمارے مصباحی چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔